ایران میں جاری مظاہروں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ 50 مظاہرین اور 14 سیکیورٹی اہلکار اب تک مارے جا چکے ہیں، جبکہ 2000 سے زائد افراد کی گرفتاری کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2 دن سے ایران میں تقریباً مکمل طور پر انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے معلومات تک رسائی اور تصدیق کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق 2 مختلف اسپتالوں میں کام کرنے والے ایک ڈاکٹر اور عملے کے ایک رکن نے بتایا ہے کہ طبی مراکز زخمیوں کی بڑی تعداد کے باعث شدید دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ کل ہمیں ایرانی صحافی بتا رہے تھے کہ مظاہروں میں اسپتالوں اور مساجد کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی فوج نے اسرائیل کو ملک میں امن و امان کو خراب کرنے اور عوامی سلامتی کو متاثر کرنے کی سازش کی حمایت کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے سلامتی کونسل کے نام ایک خط میں امریکہ پر ایران میں بدامنی اور پرتشدد کارروائیوں کو ہوا دینے کا الزام لگایا، جبکہ دوسری طرف آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے بہادر لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس تمام ہلچل کے دوران شاہ ایران کے سابق ولی عہد نے ایک نئے پیغام میں کہا ہے کہ انقلاب کی فتح کے وقت قوم کے ساتھ رہنے کے لیے وہ وطن واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اور اہم ترین معاملہ پاکستان کی طاقت اور ہتھیاروں کی مہارت کو الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ ترکیہ نے پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ عالمی جریدہ ہے بلومبرگ، اس کے مطابق اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ آج ہی خبر آئی ہے کہ عراق ہم سے JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق طیارے خریدنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش بھی JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق طیاروں کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کر چکا ہے۔ رائٹرز نے کل خبر دی کہ سوڈان سے $1.5 ارب کی دفاعی ڈیل طے پانے کے انتہائی قریب ہیں، جس میں پاکستان سوڈان کو ایئر ڈیفنس سسٹم، طیارے اور ڈرونز فراہم کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وزیر دفاع پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جہازوں کے اتنے آرڈرز مل رہے ہیں کہ شاید 6 ماہ بعد ہمیں IMF کی ضرورت نہ رہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان ہیں ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی۔ خالد صاحب، سب سے پہلے تو ذرا اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ بلومبرگ کی خبر آئی کل انہوں نے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے ترکیہ، اور اس حوالے سے جو مذاکرات ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ خالد صاحب، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ کیونکہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب پاکستان دنیا کو لیڈ کر رہا ہوگا، اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ خالد صاحب بہت شکریہ مس کرن، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح نوٹ کیا کہ یہ بڑی خوشگوار ایک حیرت دنیا کو ہو رہی ہے، کیونکہ آج سے کوئی تقریباً 7-8 مہینے پہلے اپریل 2025 میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بہت سارے ملک نہ صرف ڈیفنس کلیبریشن کے لیے رابطہ کریں گے، ٹریننگ کے لیے رابطہ کریں گے، جہاز ہم سے خریدنا چاہیں گے، الائنسز اور ٹریٹیز میں آنا چاہیں گے، اور ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کریں گے۔ یہ بالکل ان یوزول ہے، لیکن ظاہر ہے، جس میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اس قوم نے، مسلح افواج نے، پاک فضائیہ نے یہ پوزیشن ارن کی ہے۔ یہ ایسے ہی آپ کو ریلیونٹ نہیں کوئی کر دیتا، یا دنیا آپ کو ویلیو نہیں کرنا شروع کر دیتی۔ جب ایک جنگ آپ جیتے ہیں الحمدللہ، تو وکٹری اپنے ساتھ ایک ویلیو لے کر آتی ہے۔ جب ویلیو لے کر آتی ہے تو آپ ظاہر ہے ایک وقت آپ کی ہو جاتی ہے، یا آپ کی ورتھ ہوتی ہے۔ اور پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ دین پاور ٹاکس ٹو پاور۔ امریکن پریزیڈنٹ سے لے کر گلوبل جتنے کی پلیئرز ہیں پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ اگلا ٹاپک سے لنک کر سکوں۔ پچھلے تقریباً 3 مہینوں میں صرف پاک فضائیہ کے سربراہ سے تقریباً 15 ملکوں کے ایئر فورس چیفز نے ملاقات کی ہے۔ اور دیکھیے، یہ ان یوزول اینڈ انپریزیڈنٹڈ ہے، کیونکہ آبویسلی ہم جس طرح ریلیونٹ ہوئے ہیں، دنیا ہم سے نہ صرف کلیبریٹ کرنا چاہتی ہے، سیکھنا چاہتی ہے، ٹریننگ دلوانا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک خطے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیبلائزنگ فیکٹر ہوگا، کیونکہ نہ ترکیے کا کوئی اوفینسو ڈیزائن ہے، نہ سعودیہ کے، نہ پاکستان کے۔ یہ کلیبریٹو الائنس ہونا چاہیے جو ایک خطے میں ایک چیک اینڈ بیلنس رکھے گا ان پاورز پر، جیسے ہندوستان نے اوفینس لانچ کیا تھا مئی کے مہینے میں، ان کے لیے ایک ڈیٹرنسی ہوگا۔ سر، جو آپ کلیبریشن کی بات کر رہے تھے خالد صاحب، اسی پر ہی آ جاتے ہیں سر۔ ابتدائی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی کہ جو نیٹو کا آرٹیکل ہے 5 اس سے مماثلت رکھتا ہوا یہ نقطہ ہوگا۔ تو کیا اس کو نیٹو تس کا ہم اسلامی اتحاد کہہ سکتے ہیں؟ اگر ترکیہ بھی آ جاتا ہے تو پھر مزید کون کون سے ممالک ہیں جو ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی شامل ہو رہے ہوں گے پھر گاہے بگاہے اس میں؟
जी मिस किरण, देखिए इसमें जितनी हमारी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगी और जितनी नेशनल इंटरेस्ट हमारी ओवरलैपिंग होगी, जाहिर है उतना ही एक अच्छा मैसेज जाएगा और उतनी ही की यूनिटी जाएगी। और देखिए, जब आप स्ट्रांग होते हैं तो आप दो तरह का मैसेज भेजते हैं। एक वो ये कि हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं या अपने सेल्फ डिफेंस में, जैसे पाकिस्तान ने मई में किया, और दूसरा पैगाम दोस्तों को देते हैं कि हम एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर हैं जो वक्त आने पर आपका न सिर्फ साथ देगा बल्कि कैपेबिलिटी और हौसले के साथ आपके साथ खड़ा होगा। तो आई एम श्योर, हमने इनफॉर्मली तो सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारे मुल्क और दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा के अंदर तुर्की और पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर विद ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट मेकिंग से लेकर सबसे एडवांस अगर कोई दो मुल्क हैं इस्लामी हुकूमत में, तो वो यही दो मुल्क हैं, यानी तुर्की और पाकिस्तान। और अगर ये दो एक अलायंस में आ जाते हैं, बैक बाय सऊदी अरब, जिनके पास जाहिर है बहुत ज्यादा फिनोमिनल रिसोर्सेज हैं, और भी मिडल ईस्ट के मुल्क आ जाते हैं, तो ये एक, बाकी आपकी बात सही है कि अगर हम कन्वर्ज कर सके अपनी नेशनल इंटरेस्ट को, और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा प्रेशर भी ले सकें, क्योंकि ऐसी बातें आपने देखा कि वेस्ट को और खासतौर पे अमेरिका को पसंद नहीं आएंगी कि कोई ऐसे मुल्क अलायंस करना शुरू कर दें जो कल को उनके मुकाबले में उनको कंपैरेटिवली लोग रेफर करना शुरू कर दें। थोड़ा सा हमें हौसला सबको दिखाना होगा, जाहिर स्ट्रेंथ और रिजॉल्व और कैपेबिलिटी के साथ। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत खुशाइन ना सिर्फ हमारे तीनों मुल्कों के लिए, लेकिन और मुल्क भी डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त। सर, रॉयटर्स की खबर पर भी बात कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सूडान से भी 1.5 अरब का दिफाई मुआहदा होने के करीब करीब है। अब जो उसकी तफसीलात दे रहे हैं, जिसमें 10 पराक्रम 8 लाइट अटैक जेट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, 200 से ज्यादा ड्रोन्स शामिल हैं। आपके पास क्या मालूमात है इस हवाले से कि ये सब हम मकामी तौर पर तैयार कर रहे हैं? चिश्ती साहब जी, ये बड़ा दिलचस्प इसलिए टॉपिक है कि मेरी कल ही रिस्पॉन्सिबल कॉरिडोर्स में बात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी हुई है। और गुड न्यूज़ कौम के लिए ये है कि पाक फ़िज़ाइया तकरीबन अभी नहीं 6 महीने से मुझे ये पता था, लेकिन मुझे मना किया गया था कि ये अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करना। अभी रॉयटर ने भी और बहुत सारे और न्यूज़ पेपर ने भी, डॉन ने भी शायद आज प्रिंट किया है कि हम सूडान के साथ जा रहे हैं। तो मैं भी कंफर्म करने की इजाज़त मुझे मिल चुकी है कि ये मैं शेयर कर सकूं, लेकिन जो अमाउंट है शायद इस पे मैं नहीं कमेंट करता, शायद इससे भी ज़्यादा हो। ये जो $1.2 बिलियन कहा जा रहा है, वो इस वक्त कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, और ये नहीं है कि कोई सीक्रेट था। मसला ये होता है कि जब सूडान जैसा मुल्क अफ्रीका से उठकर पाकिस्तान से कोलैबोरेट करना चाहता है, तो बहुत सारी जो इंटरनेशनल जो की प्लेयर्स होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पाकिस्तान जैसा जो ऑब्वियसली एक डिफेंस प्रोड्यूसिंग, अभी हम एक डेवलपिंग स्टेज पर हैं खुद भी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ये डिफेंस इंडस्ट्री में बड़े लोगों की और बड़े मुल्कों की बड़ी मोनोपोली है, बड़ी बड़ी कंपनीज की। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान जैसे मुल्क एक सपोर्ट बन जाए, क्योंकि 4-5 चीजें मैं क्विकली कवर करता हूं कि 5 चीजें फाइटर जहाज के पीछे होता क्या है। नंबर 1 होता है उस जहाज की कैपेबिलिटी, जब भी कोई जहाज सेलेक्ट करता है, यानी वो काबिल कितना है, उसका इंजन, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। नंबर 2 उसकी होती है प्राइस। नंबर 3 होती है कि रिसोर्स जो है या सोर्स जो है जो सप्लाई कर रहा है मुल्क, वो क्रेडिबल है, इस सूरत में पाकिस्तान। नंबर 4 ये देखा जाता है कि ये जहाज बैटल टेस्टेड या कॉम्बैट प्रूवन है कि नहीं है। और 5वीं, जिसको कहते हैं ना चेरी ऑन द केक वाली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पायलट्स टेक्नीशियंस ट्रेनिंग देंगे जिस मुल्क को, जिससे भी डील होगी। तो ये 5 क्राइटेरियाज में JF-17 थंडर आइडियली सूटेड है अल्हम्दुलिल्लाह।